Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. ذرا کسی بھی 50 منزلہ عمارت کا تصور کریں، ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ بھاری لوہا، ہزاروں ٹن کنکریٹ اور وہ بڑی بڑی کرینیں۔ ہاں بالکل، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑی عمارتیں بس اپنے بے پناہ وزن سے ہواؤں اور زلزلوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان فلک بوس عمارتوں کی مضبوطی کا اصل راز لوہے کے بڑے ستونوں میں نہیں؟ میرا مطلب ہے ایک ایسی تہ میں چھپا ہے جو بمشکل 2 ملی میٹر موٹی ہے۔ ارے مطلب ایک کیک پر لگی کریم سے بھی زیادہ پتلی تہ؟ بالکل، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز دستاویز کو کھنگالنے والے ہیں۔ اس کا نام ASTM C1660-09 ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک انتہائی خشک سا انجینئرنگ ہدایت نامہ لگتا ہے۔ جی، اور عام لوگ تو شاید اس کا نام سن کر ہی بور ہو جائیں۔ ہاں، لیکن در حقیقت یہ جدید تعمیراتی دنیا کا ایک سائنسی کرشمہ ہے۔ اس میں آٹو کلیوڈ ایریٹڈ کنکریٹ، جسے ہم عرف عام میں AAC کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہونے والے تھن بیڈ مارٹر یعنی انتہائی پتلی مارٹر کے معیارات طے کیے گئے ہیں۔ صحیح، اور یہ کوئی عام مارٹر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آج کا ہمارا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ تعمیراتی سائنس میں ہر 1 ملی میٹر اور کیمیکل کے ایک چھوٹے سے قطرے کا اتنا سخت حساب کیوں رکھا جاتا ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ ہم دیواروں میں لگی مٹی یا سیمنٹ کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دیکھیں، یہی اس موضوع کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ عموماً جب ہم کنکریٹ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں روایتی بھاری بھرکم سیمنٹ کے بلاکس آتے ہیں، لیکن یہاں جس AAC کنکریٹ کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ روایتی کنکریٹ سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایریٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ہوا کے لاکھوں ننھے ننھے بلبلے قید ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حجم میں بڑا ہونے کے باوجود حیرت انگیز طور پر ہلکا ہوتا ہے، مسامدار ہوتا ہے۔ اوہ، تو ہلکا ہونے کی وجہ سے اسے روایتی مسالے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ بالکل، اس ہلکے پن کی وجہ سے اسے جوڑنے کے لیے روایتی موٹے مسالے کی نہیں بلکہ ایک انتہائی جدید اور پتلے مارٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اس دستاویز کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس پتلے مارٹر کو بنانا کوئی عام کام نہیں ہے۔ مطلب اس میں واضح کیا گیا ہے کہ بلاکس کے درمیان جو مارٹر یا مسالے کی تہ لگائی جائے گی، اس کی موٹائی صرف 1/16 سے 1/8 انچ ہونی چاہیے، جو کہ اگر ملی میٹرز میں دیکھیں تو ہاں وہ بمشکل 2 سے 3 ملی میٹر بنتی ہے، 1 انچ کے 10ویں حصے سے بھی کم۔ جی بالکل۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس مارٹر میں جو باریک ریت یا مٹی استعمال کی جائے گی، اس پر ایک انتہائی سخت شرط عائد ہے۔ اسے ایک مخصوص چھلنی، جسے اسٹینڈرڈ نمبر 6 کہا جاتا ہے، اس سے لازماً گزرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بہت ضروری حصہ ہے۔ یعنی اس مسالے میں کوئی ایک بھی ایسا ذرہ نہیں ہو سکتا جو اس مخصوص چھلنی کے سوراخ سے بڑا ہو۔ مطلب اتنی باریک بینی۔ دیکھیں، اس باریک بینی کی ایک بہت ٹھوس سائنسی اور عملی وجہ ہے، میں بتاتی ہوں۔ چونکہ ہم صرف 2 ملی میٹر کی جگہ پر کام کر رہے ہیں نا، تو اس میں غلطی کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، میں اس کی ایک روزمرہ کی مثال سوچ رہا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انتہائی ہموار اور بہترین قسم کے کیک کی 2 تہوں کے درمیان آئسنگ یا کریم کی ایک شفاف تہ لگائی جا رہی ہو۔ ارے واہ، کیا زبردست مثال دی ہے! بالکل ایسا ہی ہے نا؟ اگر اس کریم کے اندر چینی کا ایک بھی بڑا دانہ یا کوئی سخت چیز آ گئی تو وہ دونوں کیک برابر نہیں بیٹھیں گے اور کیک کا توازن بگڑ جائے گا۔ 100%۔ اسی طرح اگر اس 2 ملی میٹر پتلی موٹر میں ریت کا کوئی موٹا ذرہ آ گیا تو وہ ان AAC بلاکس کو سیدھا نہیں بیٹھنے دے گا، جس کی وجہ سے پوری دیوار کا زاویہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھا، یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ AAC بلاکس اگرچہ ہلکے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا اپنا ایک خاصا حجم اور وزن تو ہوتا ہی ہے نا؟ جی بالکل، کافی بڑے بلاکس ہوتے ہیں۔ تو کیا محض 2 ملی میٹر پتلی سیمنٹ کی تہ واقعی اتنے بڑے بلاکس کو اس طرح جوڑ کر رکھ سکتی ہے کہ وہ آندھیاں اور طوفانوں میں بھی نہ گرے؟ یہ بات تھوڑی ہضم نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو پہلی بار اس ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے، اور اس کا جواب اس موٹر کی موٹائی میں نہیں ہے بلکہ اس کی پیچیدہ کیمیائی ترکیب میں چھپا ہے۔ کیمیائی ترکیب؟ اچھا۔ جی، یہ وہ عام سیمنٹ اور مٹی کا گارا نہیں ہے جو ہم اکثر گلی محلوں میں بنتے دیکھتے ہیں۔ اس دستاویز میں ان کیمیائی اجزاء کی ایک طویل فہرست موجود ہے جو مل کر اس موٹر کو اس کی جادوئی طاقت دیتے ہیں۔ ارے واہ!
تو اس میں ہوتا کیا کیا ہے؟ اس میں مخصوص قسم کا پورٹلینڈ سیمنٹ ہوتا ہے، بلینڈڈ ہائیڈرولک سیمنٹ، اور خاص طور پر ٹائپ این ہائیڈریٹڈ لائم یعنی چونا شامل ہوتا ہے۔ ٹائپ این ہائیڈریٹڈ لائم، صحیح۔ ہاں، تو یہ تمام اجزاء جب پانی کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ محض ایک گوند کی طرح دو سطحوں کو چپکاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ AAC بلاک کی مسامدار سطح کے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں۔ اوہ، مطلب وہ بلبلوں کے اندر چلے جاتے ہیں؟ بالکل، اندر جا کر یہ ایک کیمیائی رشتہ یعنی ایک مضبوط کیمیکل بانڈ بنا لیتے ہیں۔ تو گویا یہ دو بلاکس کو جوڑ کر ایک مکمل جان بنا دیتا ہے۔ یہ کیمسٹری واقعی کمال ہے۔ لیکن جب ہم اس دستاویز کو مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیمیائی اجزاء کو ملانے کا یہ عمل کتنا حساس ہے۔ جی، بہت زیادہ حساس۔ مطلب اس میں ایڈہیسوز یعنی چپکانے والے مواد کے حوالے سے ایک ایسی شرط رکھی گئی ہے جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کی سیکشن 5.1.9 میں لکھا ہے کہ ہاں، کلورائڈز والی شرط۔ جی بالکل، اس شرط کے مطابق موٹر میں استعمال ہونے والے کسی بھی مواد کے ذریعے جو واٹر سولوبل کلورائڈ یعنی پانی میں حل ہونے والا کلورائڈ شامل ہوگا وہ کسی بھی صورت 65 ppm سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور جو ایسڈ سولوبل کلورائڈ ہے اس کی آخری حد محض 90 ppm مقرر کی گئی ہے۔ اور انجینئرنگ کی دنیا میں ان بظاہر چھوٹے نمبروں کی اہمیت زندگی اور موت کے برابر ہے۔ لیکن ذرا اس پر غور تو کریں، 65 پارٹس پر ملین، یہ بنتا ہے 0.065%۔ مطلب یہ مقدار تو اتنی کم ہے کہ شاید سمندر میں ایک قطرے سے بھی کم محسوس ہو۔ ہاں، نمبرز کے حساب سے بہت چھوٹا لگتا ہے۔ تو کیا کسی فلک بوس عمارت کے ڈھانچے کے خراب ہونے کا خطرہ واقعی اتنے چھوٹے سے حصے یا کلورائڈ کے ایک معمولی سے قطرے سے ہو سکتا ہے؟ یہ بات واقعی عجیب ہے۔ یہ حیرت بالکل بجا ہے، لیکن دیکھیں، کلورائڈ کو کنکریٹ اور تعمیرات کی دنیا کا ایک خاموش قاتل مانا جاتا ہے۔ خاموش قاتل؟ وہ کیسے؟ مسئلہ خود وہ موٹر یا کنکریٹ نہیں ہوتا، بلکہ اصل مسئلہ وہ لوہا یا سٹیل ہے جو عمارت کو کھڑا رکھنے کے لیے دیواروں، کالموں اور جوائنٹس کے اندر ایمبیڈ کیا جاتا ہے، یعنی دبایا جاتا ہے۔ اچھا، سریے وغیرہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، کلورائڈ اس لوہے کو زنگ لگانے یعنی کروژن کا سب سے بڑا اور خطرناک سبب ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر اس 2 ملی میٹر پتلی موٹر میں کلورائڈ کی مقدار اس 65 ppm کی انتہائی معمولی حد سے تھوڑی سی بھی تجاوز کر جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ہوا کی نمی یا بارش کے پانی کے ساتھ مل کر یہ اندر چلا جاتا ہے؟ ہاں، یہ کلورائڈ اس اندرونی سٹیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب وہاں زنگ لگنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو وہ پھیلتا ہے۔ ارے ہاں، اس کا ہجوم بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اس کا ہجوم اصلی لوہے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب دیوار کے اندر موجود وہ سٹیل پھیلنا شروع کرتا ہے تو وہ اندر سے کنکریٹ پر ایک بے پناہ دباؤ ڈالتا ہے۔ مطلب وہ اندر ہی اندر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، سالوں بعد اچانک آپ دیکھیں گے کہ دیواروں میں اندر سے دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، کنکریٹ ٹوٹ کر گرنے لگتا ہے اور پوری عمارت کا ڈھانچہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ ارے باپ رے! اس لیے یہ 65 ppm کی حد کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، یہ اس عمارت کی 60 یا 100 سالہ زندگی کی سائنسی ضمانت ہے۔ کیا زبردست وضاحت کی آپ نے، یعنی جو عمارت باہر سے شاندار اور مضبوط نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی اصل بقا اس بات میں ہے کہ اس کے مسالے میں کلورائڈ کے چند مالیکیولز حد سے زیادہ نہ ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کیمیائی آمیزوں کو اتنی نپی تلی مقدار اور احتیاط سے کیوں بنایا جاتا ہے تو منطقی طور پر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انجینئر لیبارٹری میں اس پتلی موٹر کی طاقت کو جانچتا کیسے ہے؟ ہاں، ٹیسٹنگ کا مرحلہ۔ کیونکہ کیمسٹری تو سمجھ آ گئی، لیکن جب تک اسے توڑا نہ جائے اس کی اصلی طاقت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ لیبارٹری میں اس کو جانچنے کا طریقہ انتہائی دلچسپ اور کافی صبر آزما ہے۔ اس کی طاقت کو ماپنے کے لیے جو خاص طریقہ استعمال ہوتا ہے اسے سپلٹنگ ٹینسائل اسٹرینتھ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا اس ٹیسٹ کے لیے بلاکس کی کٹائی اور تیاری کا عمل ہی اپنے آپ میں ایک پوری سائنس معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، اس میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ مطلب ٹیسٹنگ کے لیے 8x8x24 انچ کے ایک مکمل AAC بلاک کو لیا جاتا ہے، پھر اس میں سے 4x4x4 انچ کے کیوبز یعنی چوکور ٹکڑے کاٹے جاتے ہیں
لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کاٹنے کا عمل مکمل طور پر ڈرائی کٹ ہونا چاہیے. ہاں، اس میں پانی کا استعمال بالکل منع ہے. یعنی پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. کاٹنے کے بعد ان ٹکڑوں پر جو مٹی یا دھول لگ جاتی ہے اسے خشک ہوا سے صاف کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ سب سے زیادہ حساس ہے. میں بتاتی ہوں کیسے. جب ان دو کیوبز کو آپس میں جوڑنے کی باری آتی ہے نا، تو مورٹر ہمیشہ بلاک کے صرف اس حصے پر لگایا جاتا ہے جسے مینوفیکچرڈ فیس کہتے ہیں. مینوفیکچرڈ فیز؟ جی، یعنی وہ رخ جو سیدھا فیکٹری سے بن کر آیا ہے اور مکمل طور پر ہموار ہے. مورٹر کبھی بھی اس حصے پر نہیں لگایا جاتا جہاں سے بلاک کو آری یا مشین کی مدد سے کاٹا گیا ہو. ارے، یہیں پر میرے ذہن میں ایک سوال الجھتا ہے. ظاہر ہے جب ایک کیوب کاٹا گیا ہے تو اس کی کٹی ہوئی سطح پر مسالہ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ صرف فیکٹری والی سطح ہی کیوں؟ اس کی وجہ ٹیسٹنگ کے دوران کسی بھی قسم کے بیرونی اثرات کو ختم کرنا ہے. دیکھیں، جب ہم کسی بلاک کو کاٹتے ہیں تو خوردبینی سطح پر یعنی مائکروسکوپک لیول پر اس کٹے ہوئے حصے میں بے شمار ننھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اچھا، مائکرو کریکس؟ بالکل. اور بہت سی باریک دھول وہاں چپک کر رہ جاتی ہے جو ہوا مارنے سے بھی مکمل صاف نہیں ہوتی. اگر اس سطح پر موٹر لگایا جائے تو وہ بلاک کے اصل مواد کے بجائے اس دھول سے چپک جائے گا. تو اس سے کیمیکل بانڈ کمزور پڑ جائے گا؟ جلدی ٹوٹ جائے گا اور ہمیں یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہمارا موٹر کمزور ہے. حالانکہ اصل خرابی تو اس کٹی ہوئی سطح کی تھی. فیکٹری سے بنی ہوئی سطح کا معیار ہر بلاک میں یکساں ہوتا ہے، اس لیے سائنسدان صرف اسی کو ٹیسٹ کا معیار مانتے ہیں. یہ تو واقعی کمال کی باریک بینی ہے. ان دونوں کیوبز کے فیکٹری والے رخ پر وہی 2 ملی میٹر پتلا موٹر لگا کر انہیں دبا کر جوڑ دیا جاتا ہے. مجھے تو یہ سارا عمل ایسا لگتا ہے جیسے کسی بہت ہی قیمتی پنیر کو تیار کیا جا رہا ہو جس میں درجہ حرارت اور وقت کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں، وہ کیورنگ والا پروسیس بالکل ویسا ہی ہے نا؟ کیونکہ انہیں جوڑنے کے بعد فوراً ٹیسٹ نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں 75 ڈگری فahrenheit کے مخصوص درجہ حرارت پر، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ 80% سے کم نمی والے ماحول میں کم از کم 28 دنوں کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. جی، 28 دن. پورے 28 دن کے لیے انہیں چھیڑا بھی نہیں جاتا. یہ 28 دن کا انتظار کیوں ضروری ہے؟ یہ تو بہت لمبا وقت ہے. جی، 28 دن کا دورانیہ دراصل کنکریٹ اور سیمنٹ کی دنیا کا ایک آفاقی سائنسی اصول ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ یہ مارٹر محض سوکھتا نہیں ہے بلکہ اس میں کیمیائی رد عمل یا ہائیڈریشن کا عمل ہوتا ہے. اچھا، ہائیڈریشن. تو اس میں ٹائم لگتا ہے؟ جی ہاں، اس عمل کے دوران جو کیمیائی بندھن بنتے ہیں انہیں پختہ ہونے اور اپنی 100% طاقت تک پہنچنے میں تقریباً 28 دن لگتے ہیں. صحیح. اگر کوئی جلد بازی کر کے 10 یا 15 دن بعد ٹیسٹ کر لے تو اس وقت تک مارٹر کچا ہوگا اور اس ٹیسٹ کا کوئی سائنسی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی حتمی طاقت کو ظاہر ہی نہیں کر رہا ہوگا. تو گویا 28 دن کے مکمل سکون اور خاموشی کے بعد بالآخر وہ دن آتا ہے جب ان کیوبز کی اصلی طاقت آزمانے کے لیے باضابطہ توڑ پھوڑ شروع کی جاتی ہے. دستاویز میں اس ٹیسٹ کا جو سیٹ اپ بیان کیا گیا وہ انتہائی ڈرامائی محسوس ہوتا ہے. جی، اور اس کی ترتیب کو سمجھنا بہت ہی دلچسپ ہے. ہاں، وہ اسٹیل راڈز والا حصہ. بالکل. ان 28 دن پرانے جڑے ہوئے کیوبز کو لیا جاتا ہے. این اس جگہ جہاں دو کیوبز کے درمیان مارٹر کی لکیر ہوتی ہے نا، وہاں آدھے انچ موٹائی والی اسٹیل کی راڈز لگائی جاتی ہیں. صحیح، لوہے کی گول سلاخیں. ہاں، اور ان راڈز کو ہاٹ گلو یا کسی اور مناسب طریقے سے اس طرح چپکایا جاتا ہے کہ وہ بالکل اس جوڑ کی لکیر کے عین اوپر اور نیچے سیدھ میں رہیں. یہاں پھر میرے ذہن میں وہی سوال آتا ہے کہ ہاٹ گلو اور سٹیل کے راڈز لگانے کی کیا تک ہے؟ سیدھا مشین میں رکھ کر دبا کیوں نہیں دیتے؟ اور ایک اور بات جو حیران کرتی ہے وہ یہ کہ جب اسے کمپریشن ٹیسٹنگ مشین میں رکھا جاتا ہے تو اس میں آدھے انچ کی کمپریسیبل فوم ٹیوبنگ بھی رکھی جاتی ہے. جی ہاں، فوم کا استعمال ہوتا ہے. مطلب ایک طرف سخت لوہا، دوسری طرف نرم فوم. یہ کیا سائنس ہے؟ مجھے تو یہ بالکل متضاد چیزیں لگتی ہیں. دیکھیے، یہ دراصل دباؤ کو انتہائی درست جگہ پر مرکوز کرنے کی سائنس ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. اگر بلاک کو براہ راست مشین کے لوہے کے نیچے رکھ دیا جائے تو دباؤ پورے بلاک پر پھیل جائے گا. صحیح. ہم پورے بلاک کی طاقت نہیں جانچ رہے، ہم صرف اس 2 ملی میٹر مارٹر کی طاقت جانچ رہے ہیں.
स्टील की रॉड्स इस बात को यकीनी बनाती हैं कि दबाव बिल्कुल एक पतली लकीर की तरह सीधा उस जोड़ पर पड़े। अच्छा, और वो फोम? फोम की ट्यूबिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि मशीन का वजन पड़ते वक्त अगर ब्लॉक की सतह में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो तो वो नरम फोम उसे बराबर कर दे और दबाव का जाविया बिल्कुल न बिगड़े। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। हाँ, तो जैसे ही मशीन पूरी ताकत से इसे दबाती है, ये सारा दबाव ऐन उस माटर वाले जोड़ पर पड़ता है, यहाँ तक कि वो 2 हिस्सों में फट जाता है। और इस टूटने के लम्हे पर मशीन ये रिकॉर्ड करती है कि इसने कितना ज्यादा से ज्यादा वजन बर्दाश्त किया। अब जब हम इन नताइज के आदाद और शुमार पे नजर डालते हैं, तो रियाजी और फिजिक्स का एक नया ही पहलू सामने आता है। बिल्कुल। दस्तावेज के टेबल 1 में वाजे किया गया है कि मुख्तलिफ स्ट्रेंथ क्लासेस के लिए तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर AAC2 क्लास का ब्लॉक, जिसकी दबाव बर्दाश्त करने की ताकत या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 290 psi है, उसे लाजमी तौर पर 41 psi की खिंचाव बर्दाश्त करने की ताकत यानी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखानी होती है। और जैसे जैसे हम मजबूत ब्लॉक्स की तरफ जाते हैं ना, आदाद शुमार का ये फर्क मजीद हैरानकुन होता जाता है। बिल्कुल, और यही बात मैं सोच रहा था। अगर हम AAC6 क्लास को देखें तो उसकी दबाव बर्दाश्त करने की ताकत छलांग लगाकर 870 psi तक पहुंच जाती है। जी। लेकिन इसके मुकाबले में उसे जो खिंचाव बर्दाश्त करना होता है वो सिर्फ 71 psi है। मतलब दबाव की ताकत 870 और खिंचाव की ताकत महज 71। इन दोनों नंबरों के दरमियान इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? ये फर्क दरअसल कंक्रीट और मैसनरी मवाद की सबसे बड़ी और बुनियादी खासियत को जाहिर करता है। अगर हम इसे एक आसान मिसाल से समझें तो कंक्रीट एक ऐसे हाथी की तरह है जो अपनी कमर पर हजारों किलो वजन इंतहाई आसानी से उठा सकता है। इसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या दबाव की ताकत कहते हैं। अच्छा, हाथी वाली मिसाल बड़ी फिट है। हाँ, तो जब एक इमारत खड़ी होती है तो हर मंजिल का वजन नीचे वाली मंजिल को दबा रहा होता है और कंक्रीट उसे बहुत खुशी से बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर खिंचाव यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात आए तो क्या होता है? क्या वो हाथी कमजोर पड़ जाता है? अगर उसी हाथी को मुखालिफ सिमतों में खींचा जाए ना तो वो फौरन हार मान जाएगा। कंक्रीट खिंचाव के मामले में कुदरती तौर पर बहुत कमजोर होता है। रियाजियाती तौर पर भी इसे इसी तरह वजह किया गया है। ओह, वो फॉर्मूला जो उसमें दिया गया है। जी बिल्कुल, दस्तावेज के मुताबिक इसका एक फॉर्मूला है जिसमें स्क्वायर रूट आता है। यानी जब दबाव की ताकत बढ़ती है तो खिंचाव की ताकत उसी तनासुब से नहीं बढ़ती, बल्कि ये स्क्वायर रूट के हिसाब से बहुत थोड़ी मिकदार में बढ़ती है। सही, यानी दबाव की ताकत कई गुना बढ़ने पर भी खिंचाव की ताकत सिर्फ एक छोटे से हिस्से के बराबर ही बढ़ पाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये बात जहन में एक बड़ी तस्वीर बनाती है। चूंकि हकीकत की दुनिया में इमारतें सिर्फ सीधी खड़ी नहीं रहती, उनका सामना तूफानी हवाओं और जलजलों से होता है। हाँ, वो हिलती भी तो है। जी, जब एक फलकबोस इमारत से तूफानी हवा टकराती है तो वो इमारत को एक तरफ धकेलती है। इसके नतीजे में इमारत के एक हिस्से पर शदीद दबाव पड़ता है, जिससे कंक्रीट आसानी से निपट लेता है। बिल्कुल। लेकिन हवा के दबाव की वजह से इमारत की दूसरी तरफ की दीवारों में एक जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है, जैसे कोई उन्हें बाहर की तरफ खींचकर फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, और यहीं पर वो 71 psi काम आता है। अगर वो 2 मिलीमीटर पतला मार्टर 71 psi का खिंचाव बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगा तो जलजले के हल्के से झटके या तेज हवा में वो इमारत दरमियान से फट जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। इसीलिए इस टेंसाइल टेस्ट की इतनी बारीक बीनी से निशानदही की गई है। ये टेस्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि इमारत सिर्फ अपने ही वजन के साये में खड़ी ना रहे, बल्कि बैरूनी कुव्वतों के हमले में भी उसके जोड़ अपनी जगह कायम रहें। तो आज के इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर अगर हम इस सारे सफ़र को समेटें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आयां हो जाती है कि तामीराती काम महज ईंटों के ऊपर ईंटें रखने और सीमेंट का ढेर खड़ा करने का नाम नहीं है। ये दरअसल इंतहाई बारीक बीन इंजीनियरिंग, कीमियाई हिसाब किताब और फिजिक्स का एक अमली नमूना है। 100% दुरुस्त बात है। जहां बज़ाहिर एक गैर अहम समझी जाने वाली 2 मिलीमीटर की तय और 65 ppm जैसी ना नजर आने वाली कीमियाई पाबंदी ये तय करती है कि आने वाले अदवार में हमारी फलकबोस इमारतें कितनी महफूज होंगी। ये महज मिट्टी का खेल नहीं, बल्कि जिंदगी को महफूज बनाने की साइंस है।
اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بین الاقوامی معیارات ہی وہ خاموش پہرے دار ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں اور دفاتر میں بغیر کسی خوف کے بیٹھ سکیں۔ لیکن اس تمام سائنسی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس دستاویز کا ایک چھوٹا سا حصہ ذہن میں ایک عجیب سا تجسس چھوڑ جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سیکشن 5.1.10 کی۔ وہ دیگر مواد یا ادر مٹیریلز والا حصہ؟ ہاں، اس میں ایک انتہائی دلچسپ بات لکھی ہے کہ ان روایتی اجزاء کے علاوہ دیگر مواد کے استعمال کی بھی اجازت ہے، بس شرط یہ ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ عمارت یا اس کے اندرونی ڈھانچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت براڈ کیٹیگری ہے۔ اس ایک جملے نے تو سوچنے کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ کیا مستقبل کی تعمیراتی دنیا میں وہ دیگر مواد کچھ ایسے حیرت انگیز کیمیکلز ہو سکتے ہیں جو خود بخود اپنی دراڑیں بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یعنی سیلف ہیلنگ کیمیکلز؟ واہ، یہ تو بالکل ممکن ہے۔ یا شاید کوئی ایسے بایولوجیکل مٹیریلز جو روایتی سیمنٹ کی جگہ لے لیں؟ جب ہم چونے اور پورٹلینڈ سیمنٹ کے بجائے کسی بالکل نئے، ماحول دوست اور انوکھے مواد پر انحصار کریں گے تو یہ سخت معیارات کس حد تک اور کیسے بدل جائیں گے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو جستجو رکھنے والوں کے لیے مطالعے کا ایک نیا افق روشن کرتی ہے۔ تو اگلی بار جب کسی فلک بوس اور عظیم الشان عمارت کو دیکھا جائے تو اس کی بنیادوں اور ستونوں کے ساتھ ساتھ ان بظاہر غائب لیکن انتہائی طاقتور 2 ملی میٹر کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.